آپ فیس بک پر دیکھیں، انٹرنیٹ پر دیکھیں، بہت سارے فیس بک انٹرنیٹ چلانے والے نوجوان اتنے بے حیا اور اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، نہ کسی مذہبی عالم کی عزت محفوظ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں، نہ کسی مذہبی شیخ طریقت کی عزت محفوظ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں، نہ کسی سیاستدان کی عزت محفوظ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں۔ بطور مثال عرض کرتا ہوں، اگر کوئی تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے تو وہ نون لیگ والوں کی شکلیں بگاڑ کر، ان کے نام بگاڑ کر فیس بک پہ دے رہا ہے۔ جیسے بھی ہیں، آخر کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کوئی اگر نون لیگ والا ہے تو وہ انصافیوں کی شکلیں بگاڑ کر فیس بک پر لگا رہا ہے، انسان کی شکل ہی نہیں رہنے دیتے، نام بگاڑ کر لگا رہے ہیں۔ کسی عالم دین نے کوئی حق کا مسئلہ بیان کر دیا تو اس کی شکل بگاڑ دی، فیس بک پہ لگا دی، اس کے نام کے ساتھ ساتھ کیا کیا لگا دیا۔ یہ کام آپ پورے انٹرنیٹ کو دیکھیں، اس کو پھولیں، کیا یہ کافر بھی ایسا کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ؟ جی کیا کافر بھی ایسا کرتے ہیں؟ ان کے ملکوں میں سیاست نہیں ہوتی؟ کیا وہ بھی اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ایسے لفظ، ایسے کلمات، ایسی شکلیں استعمال کرتے ہیں جیسی شکلیں ہم مسلمان استعمال کرتے ہیں؟ جس کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے فیس بک پر ایک چلتی ہوئی تصویر دیکھی، اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، بالکل بدمعاش قسم کے نوجوان، ہمارے چند ایک مشائخ ایسے ہیں جنہوں نے اندرون ملک بیرون ملک اسلام کا اتنا کام کیا کہ کافروں سے بت کدے خرید کر وہاں عبادت گاہیں بنا دی۔ سینمے کی جگہ خرید کر وہاں مساجد اور مدارس قائم کر دیے۔ ایسے علماء اور پیران عظام کی لسٹ بنی ہوئی ہے، آگے اپنے پاس سے لکھا ہوا ہے کہ اس پیر کے پاس اس جناب علی اتنی مڈی ہے، اتنا ملک کو کھا گئے، اتنا ملک کو کھا گئے۔ سب کچھ نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ دین مصطفیٰ کا کام کتنا کیا ہے کسی نے۔ حضور کے فرمان کا مفہوم ہے، کسی بندے کے اندر اگر 10 میں سے 8 خوبیاں ہیں اور 2 خامیاں ہیں تو تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کی خامیاں بیان کرو، تمہیں حکم ہے کہ اس کی خوبیاں بیان کرو۔ ہماری عادت ہی یہ بن گئی ہے، ہم نے پانی کا گلاس دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے خالی کتنا ہے، یہ نہیں دیکھنا بھرا ہوا کتنا ہے۔ ناراض تو نہیں ہے آپ کہ ناراض ہے میری بات سے آپ؟ جی اگر آپ ناراض ہیں تو پھر میں تو گنہگار ہو رہا ہوں آپ کو ناراض کر کے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کی مذمت کیا کریں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آگے قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب ایمان والوں سے، آپ سے خطاب ہے، یہ اللہ ایمان والوں کو سمجھا رہا ہے، کافروں کو تو نہیں سمجھا رہا۔ اور اللہ فرما رہا ہے جب تم ایمان لے ہی آئے ہو
پھر ایمان والے بندے بنو نا، پھر فاسقوں والے کام کیوں کرتے ہو؟ پھر کافروں والے کام کیوں کرتے ہو؟ بدبختوں اور بے ایمانوں والے کام کیوں کرتے ہو تم؟ ان تمام کاموں کو فاسقوں کے کام کہا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے، جس نے کوئی چیز شیئر کی بغیر تحقیق کے آگے اس کو پھینک دیا۔ سب سے بڑی جہالت، بددیانتی اور کمینگی ہے یہ۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا پرہیز کرو، دور رہو، کس سے؟ بدگمانی کو دور رہو۔ ایویں نہ کسی نال بدگمان ہو جایا کرو۔ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں جی تو دوجے دے بارے سوچیا جی اے دی دکان تے وٹے بھی ٹھیک نہیں، اے تے جدو کپڑا ناپ کے دیندا ہے جی اے جہاں میٹر دی بجائے پونا میٹر دے دیندا ہے جی۔ یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے۔ اس کے نگہبان اللہ نے فرشتے بنائے ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تول رہا ہے، زیادہ ناپ رہا ہے یا نہیں ناپ رہا۔ تمہیں تو اس کا نگہبان ہی نہیں بنایا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا جس کو سمجھ آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں شاید نہیں سمجھ آ رہی۔ تمہیں تو کسی بندے کا نگران ہی نہیں بنایا۔ ایک وہ خود ہے، دوسرے اس نے اپنے سپاہی نگران بنائے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہ کسی کی اچھائیاں دیکھیں برائیاں دیکھیں۔ تیری کس نے ڈیوٹی لگائی ہے؟ فقط کسی کے بارے میں سوچنا کہ یہ گنہگار ہے، فقط کسی کے بارے میں سوچنا کہ یہ بے ایمان ہے، فقط کسی کے بارے میں سوچنا کہ یہ بددیانت ہے، فقط کسی کے بارے میں سوچ لینا کہ یہ کاروبار کے اندر ہیر پھیر کرتا ہے۔ فرمایا ان بعد الظن اسم، ایسا سوچنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ اپنے بارے میں سوچو گا کہ میں کیسا ہوں، اپنے بارے میں سوچو نا کہ میں کیسا ہوں، میں اپنے بارے میں سوچوں میں کیسا ہوں۔ مجھے رب نے اختیار نہیں دیا کہ میں آپ کے بارے میں سوچوں، آپ کے کردار کے بارے میں سوچوں، آپ کی تنہائیوں کے بارے میں سوچوں۔ یہ رب نے مجھے اختیار نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو، جاسوس نہ بنا کرو۔ اج ہر بندہ دوجے گھر والوں دی جاسوسی کردا ہے کہ انہوں دے گھر کی ہو رہا ہے۔ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کر، کسی کے گھر کی دیکھ بھال کرنے کی تیری ڈیوٹی نہیں ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کیا کر، اور جاسوس نہ بنو، کسی کے جاسوس نہ بنو، اپنے جاسوس بنو۔ کس کے جاسوس بنو؟ اپنے جاسوس بنو۔ اور جو اپنا جاسوس بن گیا وہ نجات پا گیا، جو کسی کا جاسوس بن گیا وہ دنیا میں بھی برباد ہوا، قبر حشر میں بھی برباد ہوا۔ اسی آیت کے اگلے مضمون سے شروع کریں گے۔ ہاں جی، آپ مہربانی کیا کرو 1:30 بجے آ جایا کرو تاکہ